يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ہندوستان کا مسلمان کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ مظلوم ہے، اس کو ستایا اور پریشان کیا جاتا ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کا مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک دن رات نبی کی سنت کا جنازہ نکالتا ہے، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، نبی کی سنتوں سے بغاوت کرتا ہے. دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ ایک راستے سے نکل رہے تھے. راستے میں انہیں ایک پتھر دکھائی دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے کنارے پر پھینک دیتے ہیں، راستے سے ہٹا کر دوسری طرف پھینک دیتے ہیں، اور اپنے اصحاب کو ہدایت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں راستے میں کوئی رکاوٹ دکھے تو تم اسے ہٹا دیا کرو، تاکہ اگر کوئی تمہارے بعد آئے تو اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے بعد ان کے اصحاب نے اس بات پر اتنا عمل کیا کہ کئی سالوں کے بعد ایک یہودی کا قافلہ اسی راستے سے گزرتا ہے تو اسے راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ اس پتھر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. دوستو، وہ تھا ان کا ایمان اور رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق. اور ایک ہم لوگ ہیں، آج بم پھٹتا ہے، کہیں بھی بم پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ شاید مسلمان ہی ہوگا. کہیں بھی گولیاں چلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی ہوگا. میں نہیں کہتا کہ مسلمان ہی ہوگا. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کہیں اللہ کا غضب تو نہیں نازل ہوا ہم پر؟ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوا ہم سے؟ کہیں اللہ کا قہر ہمارے اوپر تو نہیں برپا ہو رہا ہے؟ دوستو، کہیں ہمارا معبود ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات پہچانا چاہتا ہوں. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک بوڑھی عورت، ایک پریشان عورت اپنے سامان کو لیے ہوئے بوجھل کھڑی ہوئی تھی اور اپنے سامان کو لے کر کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں. کیا کہتے ہیں؟ اے میری ماں، میں آپ کا مزدور بن جاؤں کیا؟ پورے ملک، پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کے لیے تیار ہیں. پورے کائنات کے سردار مزدور بننے کے لیے تیار ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اگر جوتا پلٹا ہوا پڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو سیدھا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو ہٹانا گوارا نہیں کرتے، جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اس کا ایک اجر ہے. پتہ نہیں آج کا مسلمان کس عقل میں جی رہا ہے اور اس کو کس بات کا گھمنڈ ہے. جس کی امت اس عقل میں جی رہی ہے، اس کا نبی دوسرے کی مزدوری کرنے کو کہہ رہا ہے، دوسرے کی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ اے بوڑھی ماں، میں آپ کا مزدور بن جاؤں کیا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تو مجھے مکہ سے باہر لے جا کر چھوڑ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکہ کے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے سامان کو اٹھاتے ہیں
اور چل لیتے ہیں۔ راستے میں وہ عورت کہتی ہے کوئی محمد آیا ہوا ہے، وہ جادوگر ہے، سب کو اپنے جادو میں پھنسا لیتا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ گالیاں دینے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو بڑے ہی پیار سے سنتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کو مکہ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب واپس آنے لگتے ہیں تو بوڑھی عورت کہتی ہے ارے بیٹا تو نے میری مزدوری کی ہے، اپنی مزدوری تو لیتے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ماں، نہیں ماں، میں نے مزدوری صرف اور صرف اس وجہ سے کی کیونکہ میں آپ کو پریشان حال دیکھ رہا تھا، اور کسی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی مدد کرنا یہ اچھی بات ہے۔ اتنا کہہ کر آپ واپس آنے لگے تو وہ عورت کہتی ہے ارے بیٹا اچھا ٹھیک ہے، اپنا نام تو بتا دو، کم سے کم تم نے میری مزدوری کی ہے اور مزدوری بھی نہیں لی ہے، کم سے کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تاریخ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا نام محمد ہے، وہی محمد جسے ابھی تک آپ گالیاں دے رہی تھی۔ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھی عورت بیزار و قطار رونے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اگر تو محمد ہے جسے لوگ جس کے جادو سے لوگ اس کے بش میں ہو جا رہے ہیں، اگر تو وہی محمد ہے تو یقیناً تو حق پہ ہے اور میں تمہارے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے ایمان لے آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس نبی کی امت ہیں، ہم سب اس نبی کی امت ہیں، اس بات کو نہ بھولیں۔ ہمارے نبی سے بڑی مثال سیکولرزم کی پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مزدوری کی اس عورت کی جو اس کو گالیاں دے رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس کا کام کر دیا، اس نبی کی امت سے ہم۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تو طائف کے اوباش لڑکے ان کو پتھروں سے مارتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے اور ان کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دوں۔ خون بہ رہا ہے، بے حال ہے، نڈھال ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، صحیح بولا نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ بیچارے لوگ انجان ہیں، ان لوگ کو نہیں پتا، ان کو کچھ بھی نہ کرو، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ ایمان لے آئیں۔ دوستو، ہم اس نبی کی امت سے ہیں، اس بات کو نہ بھولیں۔ جس دن مسلمان نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالنا چھوڑ دے گا، جس دن مسلمان نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا، اس دن انشاءاللہ مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ پوری بات ان لوگوں کے منہ پر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ واقعات کا ذکر کیا ہے، یہ پوری کی پوری بات ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے دم پر پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق کی بنا پر پھیلا، بلکہ اسلام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی بنا پر پھیلا، اسلام لوگوں کے ساتھ محبت کی بنا پر پھیلا، اسلام لوگوں کے ساتھ بھلائی کی وجہ سے پھیلا۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو اسی طرز پر سچے اور اچھے بنا لیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، اگر ہم پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے اخلاق کو اس طرز پر بنا لیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، تو ہم پھر سے اپنی اسی عزت اور اپنے اسی وقار کو واپس پالیں گے جو ہم ماضی میں گنوا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے اخلاق کو اسی طریقے سے بہتر بنائیں، ہم لوگوں کے لیے نافع ہوں، ہم لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اور کہا بھی یہی گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب آخر میں صرف اور صرف میں اپنی بات اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہندوستان اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے عزت اور مسلمانوں کے لیے پیار بخشے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان قائم کرے اور ملک کے حالات کو بہتر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نفس إن لم تظفري